سلسلہ ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان برمنگھم کے زیر اہتمام سالانہ روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے مریدین کے علاوہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے آئے سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے شیخ امیر عبدالقدیر آوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات پر دلوں کو چھو لینے والا بیان فرمایا، جس نے حاضرین کو خوب متاثر کیا۔ برمنگھم میں ایک روحانی محفل سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لیتے ہیں، دراصل ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس سے برکات اور قربت الہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ حالات پر، بچوں کے دھیان پر جو آپ کا سوال ہے، آپ غور کریں تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے دل کے چاہنے پر کر رہا ہے۔ جو فیصلہ، جو چاہت اس کی دل کی ہے، اس پر اس کا وجود عمل پیرا ہو رہا ہے۔ اور جو روحانیت ہے اور جو تصوف ہے، یہ موضوع ہی قلب کو رکھتا ہے، اور جب قلب انسانی میں ایمان کی کیفیت ہوگی اور اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونے کا، یعنی روز معاشرت کا یقین ہوگا کہ روز آخرت کو اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو بے شک انسان اپنے ایک ایک عمل تو کجا، ایک ایک عمل کے لیے جو نیت ہے اسے بھی کھنگالے گا۔ اس موقع پر دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ برطانیہ میں ہماری نوجوان نسل کی توجہ بے راہ روی کی بجائے اصلاح کی طرف ہو، تاکہ وہ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ اس اجتماع کا مقصد غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ایک کوشش ہے۔ I came to this program to increase my spirituality, to get closer to Allah. We're doing purification of the heart, of the soul, so to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. جیسا ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی کثرت ہے اور مسلمانوں کی بھی کثرت ہے، لیکن ان عبادات کی وجہ سے ہمارے اندر کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب کو زنگ لگ گیا ہے، ہمارے قلوب جو ہیں وہ سخت ہو رہے ہیں۔ تقریب میں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے مریدین کے علاوہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز برمنگھم۔